دل کانپتا ہے داستان اہل بیت کیسے بیان ہو. بس اتنی بات ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اہل بیت کی قربانیاں کیا ہے. جب وہ نماز جنازہ سے اور قبروں میں دفن کرنے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے بیویوں کی طرف رخ کیا. بیمار زین العابدین، اللہ اکبر، نہ پیٹ میں اناج ہے نہ منہ میں پانی ہے، ان کے گلے میں پتھر کا توق ڈالا، ہاتھوں میں زنجیر باندھی، پیروں میں بیڑیاں ڈالی، اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر وہ بیمار جس میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، جس میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، گلے میں پتھر کا توق ڈالا. توق ڈالا ہے، بعض مورخین نے پتھر نہیں بلکہ لوہا لکھا ہے. گلے میں توق ڈالا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی، پیروں میں بیڑیاں پہنائی، بیویوں کے ہاتھ باندھ دیے، نبی کی بیٹیوں کے ہاتھ باندھ دیے. سیدہ زینب، ام کلثوم، شہربانو، حضرت رباب، حضرت ام لیلہ، ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا. سیدہ سکینہ، اور ایسے باندھا کہ ایک بڑے کے ساتھ ایک بچہ، ایک بڑے کے ساتھ ایک بچہ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر بڑا اٹھے گا تو بچے کو تکلیف ہوگی، اگر بڑا اٹھے گا تو بچے کو تکلیف ہوگی، تو بچے کے لیے جھک کے رہنا پڑے گا تو بچے کو راحت ہوگی. اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بیویوں کو سوار کیا، اور اس کے بعد میدان کربلا سے خوشی کا جشن مناتے ہوئے اس طرح نکلے کہ نیزوں پر شہداء کے سر تھے، شہداء کے سر نیزوں پر تھے. آگے آگے اور پیچھے پیچھے وہ مختصر سا قافلہ تھا. سالار قافلہ شہید ہو چکا، سارے شہزادے شہید ہو چکے. جب قافلہ کربلا سے نکلنے لگا تو بی بی زینب اس شہیدوں کے پاس سے گزری، اور گزرتے ہوئے سیدہ زینب رو پڑی اور مدینے کی طرف رخ کر کے کہا، نانا جان، تم پر بے شمار درود و سلام ہو. جو حسین کبھی مسجد میں لڑکھڑاتا تھا، آپ خطبہ چھوڑ کے منبر سے نیچے اتر آتے تھے. آج اس حسین کو آ کر کے دیکھو، اس حسین کو آ کر کے دیکھو، آج اس کی لاش بے گور و کفن پڑی. لاوارث میتوں کو تو لوگ کفن دیتے ہیں، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے وارثوں کو جس کے لاشیں بے گور و کفن ہے، نہ قبر ہے نہ کفن ہے، ان پہ گرد و غبار پڑ رہی ہے. یا رسول اللہ، آپ اپنے شہزادے کی خبر لیں. ادھر سیدہ زینب کا یہ حال تھا، ادھر امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ وعلا جدی علیہ السلام مدینے کی طرف رک کر کے کہتے ہیں، ان التیا ریح الصبا یوم الہ ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم یا رحمت للعالمین ادرکنی زین العابدین. اللہ اکبر. غور کریں آپ، ادھر شہداء کا حال یہ کہ لاشیں کٹی پٹی پڑی ہے، قافلہ جا رہا ہے. ادھر حضور کی کیا کیفیت ہے، ادھر حضور کی کیا کیفیت ہے. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث مشکات شریف میں موجود ہے جس کا مفہوم عرض کر لگا. ایک دن ام المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا حاضر ہوا تو اس نے دیکھا کہ ام المومنین پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہیں، پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہیں. کسی نے کہا ام المومنین کیوں روتی ہے؟ تو فرمایا، میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا کہ حضور کے بال بکھرے ہوئے ہیں، ہاتھ میں خون کی شیشی ہے، اور حضور علیہ السلام سے پوچھا حضور خیر تو ہے؟ کہا کہ کربلا میں میرا حسین شہید ہو گیا. جو مٹی دی تھی حضور نے وہ خون میں تبدیل ہو گئی. یہ کیفیت تھی. اب یہ قافلہ چلا کوفہ کی طرف. چند تھوڑا سا سفر ہے کربلا سے کوفہ کا. جب قافلہ چلتا رہا، بھوکے پیاسے، امام زین العابدین پاک ان کے ہاتھوں میں اونٹ کی نکیل دے دی گئی. جس پہ بیویاں سوار تھی ان میں سے ایک اونٹ کی نکیل امام زین العابدین کے ہاتھ میں دی گئی. زین العابدین پاک پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں گردن میں توق پکڑتے ہیں تو زمین پہ گرتے ہیں تو ان کو تماچے مارے جاتے ہیں. بالآخر چلنے کی طاقت نہ تھی تو ان کو بھی سواری پر بٹھا دیا گیا. اور یہ قافلہ جب کوفہ کی طرف گیا، کوفہ جاتے جاتے شام ہو گئی. قافلہ پیدل چل رہا تھا، سر آگے آگے تھے، شام ہو گئی تھی. جب شام ہوئی تو چونکہ اس دور میں دروازے ہوتے تھے شہروں میں، تو شام کے وقت دروازہ بند ہو گیا.
اور ویسے بھی ابن زیاد کا پلان یہ تھا کہ شام کے وقت اگر تم ان بیویوں کو اور اس قافلے کو لاؤ گے تو لوگ گھروں میں جا چکے ہوں گے، کوئی دیکھ نہیں سکے گا، انہیں شام کو باہر روکو، جب صبح ہوگی پورے کوفہ میں چہل پہل ہوگی، لوگ نیند سے بیدار ہو جائیں گے، تب ہم ان کا تماشا دکھائیں گے۔ پورے کوفے میں اعلان ہوا کہ راستے میں کچھ لوگ تھے جو ڈاکو بن کر لوگوں کا مال لوٹتے تھے، تو ہم نے ان کے مردوں کو قتل کر دیا اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا کر کے ہم کوفہ لا رہے ہیں۔ تو لوگوں کے اندر ایک عجیب غم و غصہ تھا، لوگوں کے اندر کہ وہ کون ڈاکو تھے، لٹیرے تھے، اب ان کی بیویاں آ رہی ہے۔ تو عورتیں چھتوں پر چڑھ گئی، لوگ گھر سے باہر نکل گئے، پوری رات بیویاں کھلے آسمان کے نیچے شہر کے باہر ایسی ہی موجود رہی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ شہر کے باہر پورا قافلہ پڑا رہا، میری زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ میں ان کو پڑے رہنے کی بات کروں، لیکن کھلے آسمان کے نیچے رہے۔ البتہ سر لے کر خولی بن یزید پلید، یہ وہ یزید کا بیٹا نہیں ہے، یہ خولی بن یزید الگ آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں امام پاک کا سر تھا، وہ رات کو سر لے کر اپنے گھر پہنچا۔ اس کی بیوی نے کہا، خولی اتنے دن سے تو کہاں غائب تھا، کہاں گیا تھا، کوئی خبر نہیں دی تھی؟ اس نے کہا میں تیرے لیے تحفہ لے کر کے آیا۔ اس عورت نے کہا کیا تحفہ لائے، خوشی خوشی کا کیا تحفہ لائے ہو؟ تو اس نے سر دکھایا، چونکہ مولا علی کے دور میں دارالامارت پایہ تخت مدینہ منورہ سے منتقل ہو کے کوفہ تھا، تو کم و بیش 4 سال تک حسنین کریمین کوفے میں تھے، تو سب ان کو پہچانتے تھے، سب نے زیارت کی تھی۔ جیسے چہرہ دیکھا تو کہا بدبخت، کوئی زیور لاتا ہے بیوی کے لیے، کوئی تحفہ لاتا ہے، یہ تو کیا امام کا کٹا ہوا سر؟ اگر میں صحیح پہچان رہی ہوں تو یہ امام حسین کا سر ہے۔ کہا ہاں، ہم نے انہیں قتل کر دیا۔ اس نے فوراً کہا واللہ اگر ابھی رات کا ٹائم نہ ہوتا تو میں ابھی تیرے گھر سے نکل کے چلی جاتی۔ جس نے آل محمد پہ ظلم کیا، جو آل رسول کا وفادار نہ ہوا، وہ اپنی بیوی کا کیا وفادار ہوگا؟ میں کبھی بھی تیرے ساتھ نہ رہتے اگر رات کا ٹائم نہ ہوتا، واللہ میں آج کے بعد تیرے ساتھ کبھی نہ رہوں۔ وہ تھکا ہوا تھا، اس نے سر ایک تشت میں رکھا اور تشت میں رکھ کر جو ہے وہ چلا گیا، سونے چلا گیا۔ اس کی بیوی اٹھی، اس نے سر پہ لگے ہوئے گرد و غبار کو صاف کیا۔ علامہ ابو الحسنات کون ہے؟ یہ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ، سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے خلیفہ، حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے خلیفہ علامہ ابو الحسنات رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے امام ابو اسحاق اسفرائینی کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب اس کے گھر میں وہ عورت سر کو صاف کرتی ہے، خوشبو لگاتی ہے اور کھڑی ہوتی ہے، تو اس نے کیا دیکھا کہ 2 بیویاں آئی اور آنے کے بعد اس نے سروں کو بوسہ دیا اور وہ رونے لگی۔ امام ابو اسحاق اسفرائینی فرماتے ہیں، لکھتے ہیں وہ کہ جب وہ عورتیں رونے لگی تو اس عورت نے پوچھا آپ کون ہو؟ تو ایک نے کہا کہ میں فاطمہ بنت محمد ہوں، میں فاطمہ بنت رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہوں، اور دوسری نے کہا کہ میں جو ہے وہ ابراہیم خلیل کی بیوی ہاجرہ ہوں، کچھ لوگوں نے کہا سارا ہوں۔ یہ رات وہاں گزری، صبح ہوئی اسی حالت میں، ہاتھ میں رسیاں ہیں، ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بیویاں بیٹھی ہوئی بغیر دوپٹے کے۔ کوفے کی عورتیں چھتوں پر ہیں، چونکہ کوفے کی عورتیں اچھی طرح جانتی ہے سیدہ زینب کو، کیونکہ سیدہ زینب وہ خاتون ہے جو صرف 5 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہوئی تھی، اور کوفے میں عورتوں میں درس قرآن سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کسی نے بیان کی ہے تو وہ سیدہ زینب بنت علی ہیں۔ اس لیے وہ خواتین جانتی تھی سیدہ زینب کو، مگر سیدہ زینب اپنا منہ چھپائے ہوئے تھی، گردن جھکا کے منہ چھپائے ہوئے تھی۔ کل یہی کوفے پر ان کے بابا کی حکومت تھی، زینب شہزادیوں کی طرح رہتی تھی، حسنین شہزادوں کی طرح رہتے تھے، یہ خواتین ملکہ کی طرح رہتی تھی، حالانکہ ملکہ اور شہزادوں سے متعلق دولت کے اعتبار سے نہیں بلکہ شان کے اعتبار سے، ورنہ انہیں دولت سے کیا لینا دینا تھا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب نے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کی، اور آگے آگے سر ہے شہداء کے، پیچھے پیچھے یہ قافلہ ہے۔ ایسے میں جو ہے وہ عورتیں جب دیکھتی ہیں پیچھے کے قافلے کو تو روٹیاں پھینکتی ہے،
جب وہ روٹیاں پھینکنے لگی تو سیدہ سکینہ کی گود میں روٹی آئی، 5واں دن ہے بھوک کا، سکینہ کی گود میں روٹی، 7 سال کی بچی، 7 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ شریعت کی پابندی دے۔ بھتیجی نے پھوپھی سے پوچھی، پھوپھی اماں یہ لوگ جو روٹیاں ہم پہ پھینک رہے ہیں تو کیا اس کا کھانا ہمارے لیے جائز ہے؟ کیونکہ وہ جو روٹیاں پھینک رہے تھے صدقہ صدقہ کہہ کے پھینک رہے تھے، اور صدقہ آل نبی پر حرام۔ تو سکینہ نے کہا کہ 5 دن کی بھوک کے بعد یہ روٹی ہم پہ حلال ہوگی صدقے کی؟ کہا کہ نہیں بیٹا، آل محمد پہ صدقہ حرام ہے۔ ایسے میں چونکہ اونٹ پر کوئی سوار ہو اور کوئی چھت پر ہو تو زیادہ فاصلہ نہیں رہ جاتا، آپ سمجھ سکتے ہیں میں جو کہنا چاہتا ہوں۔ تو ایک عورت صدقہ روٹی صدقہ ڈالتے ہوئے کہتی تھی کہ اے اسیرو، اے قیدیو، ہم نے سنا ہے اپنے رسول کی حدیث کہ قیدیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، قیدیوں کی دعائیں قبول ہوتی، تم قیدی لوگو یہ صدقہ لو اور ہمارا آقا حسین ہے اس کی خیر اور عافیت کے لیے دعا کر۔ اس لیے کہ ہم نے سنا ہے کہ حسین کوفہ آ رہے تھے اور کوفہ آتے ہوئے پھر کہاں گئے ہم عورتوں کو پتہ نہیں چلا، تو حسین جہاں رہے خیر سے رہیں، یہ صدقہ لو اور ہمارے آقا کے لیے دعا کرو کہ اللہ اسے خیر سے رکھے۔ خاندان کے ساتھ آ رہے تھے، یہ سن کر سیدہ زینب پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور کہنے لگی جس حسین کی عافیت کی دعائیں ہم سے کروا رہے ہو اس کا کٹا ہوا سر تو آگے۔ بہرحال زیادہ دیر تک ان ظالموں کا مکر چھپا ہوا نہیں رہا، پھر جو ہے لوگوں نے پہچانا سروں کو، لوگوں نے پہچانا بیبیوں کو، اور اس کے بعد کوفی جو ہے وہ بال نوچنے لگے، چیخنے پیٹنے لگے، اپنے سینے پیٹ رہے تھے، کپڑے پھاڑ رہے تھے اور بال نوچ رہے تھے، ہائے ہائے کر رہے تھے۔ سیدہ زینب نے کہا کوفیو یہ تمہارا رونا پیٹنا، تمہارا بالوں کو کھینچنا، تمہارا ماتم کرنا، خون حسین کے دھبے جو تمہارے دامن پہ لگے ہیں یہ اس کو کبھی نہیں دھل سکتا۔ خط لکھ کر کے تم نے بلایا اور تم بھاگی ہوگے، تم بے وفا ہوگے، تمہارے لوگ میدان میں آ کر کے سر لینے پر جو ہے آمادہ ہو گئے۔ کوفیو تم قیامت تک ایسی روتے پیٹتے رہو گے، تم قیامت تک ایسی روتے پیٹتے رہو گے، لیکن خون حسین کے جو دھبے تمہارے دامن پہ لگے قیامت تک نہیں دھل سکتے۔ اور پھر بی بی زینب کو اور پورے قافلے کو بازار میں بار بار گھمایا گیا۔ کسی آوارہ لڑکی کو بھی آج کے دور میں ایسا نہیں کیا جاتا، لیکن وہ مولا علی کی وہ پارسا بیٹی، نبی کی نواسی، جس کی پیدائش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں اذان پڑھی، ان کو اپنے لعاب سے گھٹی دی، اس زینب کو، ام کلثوم کو، مولا حسین کی بیویوں کو بازار کوفہ میں گھمایا گیا، کوفہ کے بازار میں گھمایا گیا۔ میں پہلی مرتبہ کوفہ گیا تو وقت ہمارے پاس تھا، کسی نے کہا کہ کوفہ کے بازار میں چلو، میں نے کہا میرے اندر ہمت نہیں، کوفہ کا بازار دیکھنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے، تم جاؤ۔ کوفہ کا بازار، اس بازار میں بیویوں کو گھمایا گیا اور پھر آخر میں دارالعمارت کوفہ میں قافلے کو لے کر کے جایا گیا۔ کوفہ کے دارالعمارت میں قافلہ پہنچا، عبید اللہ ابن زیاد تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور امام علی مقام کا کٹا ہوا سر ایک تشت میں رکھا ہوا تھا، بدن پر کئی دن کے کپڑے، سیدانیوں کے سید زادیوں کے بدن پر کپڑے میلے ہو چکے تھے، دھول اور گرد و غبار میں کپڑے اٹے ہوئے تھے۔